مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ افغانستان میں یا تو مجھے مار دیا جائے گا یا قید میں ڈالا جائے گا۔ وہاں نہ مجھے آزادی ہوگی اور نہ ہی قید میں میرے کوئی حقوق ہوں گے۔ بس یہ دو چیزیں وہاں میرا انتظار کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خواتین کی تعلیم، نسل کشی کے خاتمے اور مذہبی آزادی کے لیے آواز بلند کی تھی۔ حکومت جدید که ما آمدیم 2 سال پہلے جب افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت آئی تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان میں پناہ حاصل کرنے یہاں کوئٹہ آ گیا۔ نسل کشی ها را اگر ما بررسی کنیم در طول بیش از 180 سال یا 200 سال میشه که افغانستان میں 200 سال سے ہماری قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور ہماری قوم نسبتاً پاکستان میں خود کو افغانستان سے زیادہ محفوظ تصور کرتی ہے۔ اس لیے میں بھی یہاں پناہ لینے آیا تھا۔ جب طالبان نے افغانستان میں حکومت سنبھالی تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم قانونی طور پر ویزا لے کر پاکستان آتے۔ ہمیں فوری طور پر یہاں غیر قانونی طور پر ہی آنا پڑا۔ پناہ گزینوں کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ ہمیں بھی شروع میں بے روزگاری، معاشی اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مشکلات اقتصادی، بیکاری، تمام یک پا دامنگیر ما بوده تا ایک طرف وہ افغان پناہ گزین ہیں جنہیں افغانستان میں کسی جانی اور مالی نقصان کا خدشہ نہیں ہے۔ ایسے افراد کی شرح 90% ہے، مگر 10% لوگ ایسے ہیں جنہیں افغانستان میں جان کا خطرہ ہے۔ میری حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ سے اپیل ہے کہ ایسے افراد کو ملک سے نکالنے کے بجائے انہیں پناہ دی جائے۔